کہتے ہیں حیدرآباد دکن کے قاضی صاحب جنات قابو کرنے کے ماہر عامل تھے۔ انہوں نے ایک جن کو قابو کر کے اس کے سر میں کیل گاڑ دی اور اپنے گھر کے کام کاج پر اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نوکر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس کا جن ہونا ظاہر کرتے تو گھر کے افراد اس سے خوف کھاتے۔ بہرحال وہ جن مریل سے نوجوان کے روپ میں قاضی صاحب کے گھر میں رہنے لگا۔ بظاہر اتنا کمزور ہونے کے باوجود بہت زیادہ محنتی تھا، کئی آدمیوں کے برابر کام کرتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بہت بڑا گٹھا سر پر اٹھا کر لے آتا۔ گھر کے سب لوگ اس کی محنت اور سنجیدگی سے بہت متاثر تھے۔ ایک بار حسب معمول لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا سر پر لاد کر لایا اور اتار کر رکھا۔ قاضی صاحب کی زوجہ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے محسوس ہوا کہ نوکر کے سر میں کانٹا پیوست ہو گیا ہے۔ کھینچنے کی کوشش کی مگر نہ نکلا۔ زنبور منگوا کر اس سے کانٹا کھینچ لیا۔ جوں ہی وہ کانٹا نکلا، اس نوکر نے چھلانگ لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑھیا حیرت سے چلاتی رہ گئی۔ زنبور کو دیکھا تو کانٹے کے بجائے اس میں کیل نظر آئی۔ معمہ سمجھ نہ سکی۔ اتنے میں قاضی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سن کر قاضی صاحب سٹ پٹا گئے اور گھبرا کر کہا کہ وہ جن تھا، تم نے کیل نکال کر اس کو آزاد کر دیا ہے۔ فی الحال تو بھاگ گیا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو قید کر کے اس سے بہت کام لیا ہے، اس لیے قوی امکان ہے کہ وہ انتقام لینے کے لیے آئے گا۔ خیر، قاضی صاحب نے فوراً عملیات کا ورد شروع کیا اور سارے گھر کو حصار میں لے لیا۔ اتفاق سے آج قاضی صاحب کی لڑکی کی شادی کے سلسلے میں کوئی رسم ادا کرنے کے لیے دلہا والوں کے یہاں سے شام کو مہمان آنے والے تھے۔ جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو ڈھول بجنے کی آواز شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے کھڑکی میں سے دیکھا تو عورتوں اور مردوں کا غول رواج کے مطابق سر پر ناریل اور کپڑوں کے تھال وغیرہ اٹھائے گانا بجاتا، ڈھول پیٹتا ہوا سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ قاضی صاحب جوش میں آ کر ان کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر دوڑے۔ مہمان نزدیک آ چکے تھے۔ قاضی صاحب خوشی کے جذبات میں اپنا حصار بھول گئے۔ آئیے کہہ کر استقبال کے لیے انہوں نے جوں ہی دروازے سے ہاتھ باہر نکالا تو اسی نوکر نے قاضی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں اچھال کر زور سے زمین پر پٹخا کہ قاضی صاحب کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور انہوں نے اسی وقت دم توڑ دیا اور وہ مہمانوں کا سارا غول آنن فانن غائب ہو گیا۔ دراصل مہمانوں کے آنے کی اس جن کو معلومات تھی، لہذا اس نے ساتھی جنات کی مدد سے مہمانوں کا سوانگ رچا کر مہمانوں کی آمد سے پہلے ہی آ کر اپنا انتقام لے لیا۔